ایک طرف تیمور جو کہ حور کو اپنی زندگی میں واپس لانے کی کوششوں میں ہے تاکہ وہ حور کو وہ تمام تر خوشیاں عطا کر سکے جس کی وہ حقدار ہے، وہیں پر دوسری طرف یاسمین تیمور کی والدہ جو کہ اس حق میں نہیں ہے کہ ایک بار پھر سے حور تیمور کی زندگی میں واپس آئے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہیں لیکن حور کو اپنے بیٹے کی زندگی میں لائے بغیر۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حور جو کہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ اپنے والد حارث سے کیا کہے گی کہ وہ آخرکار اتنے دن تک کہاں پر تھی اور کس حالت میں تھی، تو اس بات پر عافیہ اپنی بیٹی حور سے کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے والد کو میں سمجھا دوں گی اور انہیں میں بتا دوں گی کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، لیکن اس بات پر کہ حور میں سچائی نہیں بتاؤں گی اور تم اس وقت یہاں پر عدت میں موجود ہو یہ تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن جو کچھ بھی بتاؤں گی اس سے تمہارے والد کو تسلی ہو جائے گی۔ وہیں پر دوسری طرف یاسمین جو کہ آتی ہے حور سے ملاقات کے لیے اور آ کر کہتی ہے کہ تم گھر واپس آ گئی ہو، اس بات کی مجھے خوشی ہے، لیکن میں تمہیں یہاں پر یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں خوش رہے، لیکن میں تمہیں دیکھ کر ڈر رہی ہوں۔ اس بات پر حور یاسمین کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں دعا کروں گی کہ آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں اور بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے بیٹے کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ عافیہ جب حور کے منہ سے یہ بات سنتی ہے تو وہ دھکا کھا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخرکار حور یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک تیمور ہی تو ہے جو حور سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا سہارا بنا سکتا ہے، لیکن حور جو کہ یاسمین سے کہہ دیتی ہے کہ وہ بے فکر ہو جائے، وہ تیمور کی زندگی میں واپس نہیں آئے گی اور یاسمین بے فکر ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور جو کہ اپنی دوست سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حور نے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں دیکھی ہیں، وہ بچپن سے اسے دیکھتا آ رہا ہے کہ اس نے ہر لحاظ سے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، کبھی اس نے والدین کی لڑائی میں خود کو پیستے ہوئے دیکھا ہے اور کبھی اس کے بھائی کی حماقتوں کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھی ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ وہ حور کا ہاتھ تھامے اور اسے ایک نئی زندگی دے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکے اور اسے یہ معلوم ہو کہ اس کے ساتھ بھی زندگی گزارنے والا کوئی ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حارث جو کہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی حور آخرکار کہاں پر تھی، تو عافیہ ایک جھوٹی سچی کہانی بنا کر حارث کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ حور جس انسٹیٹیوٹ میں جا رہی تھی وہیں پر ایک لڑکا حور کے پیچھے پڑ چکا تھا اور اس لڑکے نے ایک جال بچھا کر حور کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اس نے ایک لڑکی کے ذریعے حور کو انسٹیٹیوٹ میں بلوایا اور وہاں سے حور کو قید کروا کر ایک بیسمنٹ میں قید کروا لیا۔ جب حارث کی بات سنتا ہے تو وہ بخلا جاتا ہے اور غصے کے عالم میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ کون لڑکا تھا، مجھے بتاؤ اس کے بارے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے میری بیٹے کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ عافیہ جو کہ حارث کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح سے بات کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی اس بارے میں نہیں جانتا تو بہتر یہ ہے کہ بات کو بڑھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہماری بیٹی واپس آ گئی ہے، ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک طرف عافیہ جو کہ حور کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، وہیں پر دوسری طرف دانی کو اپنے شوہر کی نظروں میں بچانے کی پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے۔ آخرکار عافیہ کب تک دانی کو حارث کی نظروں سے بچاتی رہے گی اور کب تک دانی کو بچا بچا کر اور مزید بگاڑنے کی کوششوں میں لگی رہے گی؟ کیا کرے گی عافیہ اب حور کے ساتھ اور کس طرح سے اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ایک لفظ زندگی۔